میرے شوہر کا نام عابد ہے۔ ہماری شادی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، جیسے کسی اور دنیا، کسی اور مقام پر ہوں۔ وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتے تھے۔ یہ عجب احساس تھا جو ہر لمحہ مجھے زخمی کرتا تھا۔ شروع میں بہت پریشان رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ہمت آ گئی کہ ان سے سوال کرنے لگی، آخر آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ کئی بار اس سوال کو دہرایا لیکن انہوں نے کبھی جواب نہ دیا، بات کو ٹال جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے بھی ان کے سرد رویے سے سمجھوتا کر لیا، یہ سوچ کر کہ بعض لوگ پیدائشی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی شاید ابتدا سے ایسا مزاج لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، باقی سب کچھ ٹھیک تھا۔ وقت کے ساتھ ہمارے 3 بچے ہو گئے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں جو ہم دونوں کی جان تھے، اور ہم ان کی پرورش میں کھو گئے۔ انہیں پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا، اور پھر ان کی شادیوں کا مرحلہ آ گیا۔ پہلے تو دونوں بچیوں کو ان کے گھر کا کیا، اور پھر بیٹے کی باری آ گئی اور بہو کی تلاش شروع ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فی زمانہ لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا مشکل امر ہے، لیکن میرے خیال میں جیسے بیٹیوں کے لیے لڑکا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح بیٹوں کے لیے دلہن ڈھونڈنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ بہو نے گھر میں آ کر گھر کا سارا نظام سنبھالنا اور ہماری نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھی نہ ہوگی، گھر اور خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تلاش بیسار کے بعد مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام فروا تھا۔ پہلے تو میں اور بیٹیاں ان کے گھر آتی جاتی رہیں۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ اسی لڑکی کو بہو بنانا ہے تو عابد سے کہا کہ اب آپ کو ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ بھی لڑکی کو دیکھ لیں۔ جب عابد فیملی کے ساتھ ان کے گھر گئے تو لڑکی کو ایک نظر دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ از حد پریشان ہو گئے، جیسے انہیں کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ میری نظریں ان کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ دیکھو میرے میاں کا کیا تاثر ہے۔ یقین تھا کہ یہ بچی انہیں بھی اچھی لگے گی، کیونکہ وہ تھی ہی من مونی اور تمیز والی۔ مگر جب شوہر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکتے دیکھے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دسمبر کا مہینہ اور سخت سردی تھی، بھلا ایسے موسم میں ان کے ماتھے پر پسینہ کیسا؟ ہم وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ شاید عابد کو یہ بچی پسند نہیں آئی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہوں اور اسے بہو نہ بنانا چاہتے ہوں۔ اب نئے سرے سے مشقت کرنی پڑے گی۔ ڈر رہی تھی کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ گھر آئے تو پہلا سوال یہی کیا، عابد کیا آپ کو اپنی ہونے والی بہو پسند آ گئی ہے؟ بولے جب تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھ سے کیا پوچھنا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے جانے بغیر ہم کوئی فیصلہ کر لیں؟ اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں ہے تو کوئی اور لڑکی دیکھ لیتے ہیں، ہمارے لیے آپ کی رائے مقدم ہے۔ اگرچہ ہم سب کو فروا پسند ہے۔ تبھی وہ بولے، میں نے ایسا کب کہا ہے کہ مجھے لڑکی پسند نہیں ہے؟ تم سب کو پسند ہے تو مجھے بھی تم لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ باقی رہے لوگ بہت اچھے ہیں، تاہم ایک نظر فہد کو بھی دکھا دو، وہ ایک نظر دیکھ چکا ہے، بس آپ ہاں کہہ دیجئے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا، بھائی ٹھیک ہے، لڑکی سے زیادہ اس کا خاندان، ان کا طور طریقہ اور ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے، وہ تو سب ہی ٹھیک ہے، تو پھر ہاں کہہ دیں۔ ہاں کہہ تو دیا ہے، انہوں نے مختصر جواب دیا، اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے کچھ دنوں بعد جا کر ہم نے یہ رشتہ پکا کر دیا اور 2 ماہ بعد شادی بھی رکھ دی۔ 2 ماہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور ہم فروا کو بڑے دھوم دھام سے بیاہ کر لے آئے۔ جیسا تصور کیا تھا اسے ویسا ہی پایا، بلکہ جو سوچا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ وہ بہت اچھی عادات کی مالک اور ہم سب کا احترام کرنے والی لڑکی تھی، سلیقہ مند، پڑھی لکھی اور خوبصورت۔ بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میرا بیٹا اس پر 100 جان سے فدا تھا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ عابد بہو کے گھر آ جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، جیسے انہیں بیٹے اور بہو کی خوشیوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ سب سے لا تعلق ہو گئے تھے، گھر میں اجنبی اور صرف کام کی بات کرتے تھے۔ بہو سے کم بات کرتے، لیکن جب وہ سامنے آتی تو ان کی نظریں حسرت بھرے انداز سے اٹھتی تھیں۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ بہو تو بیٹی جیسی ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔
कई बार ये भी नोट किया कि वो बहू को देखकर कमरे में चले जाते और जब मैं अचानक कमरे में जाती तो ये देखकर हैरान रह जाती कि उनकी आंखों में आंसू होते। पूछती तो कहते बस वैसे ही आंखों में पानी आ गया था। वो पहले से भी ज्यादा चुप चुप रहते और बहाने बहाने से बहू को भी देखते रहते। मुझे उनकी इन अजीब हरकतों पर बहुत गुस्सा आता। आखिर ये सब क्या चल रहा था जो वो मुझे बताने को तैयार ही नहीं थे। एक दिन इरादा कर लिया कि आज खूब हंगामा करूंगी और सच्चाई जानकर ही दम लूंगी। जब वो कमरे में आए तो मैंने बड़े गुस्से में पूछा, आबिद क्या बात है, आप हर वक्त बहू को ताड़ते रहते हैं। बहुएं तो बेटियों की तरह होती हैं और मुझे लगता है आप बहू को अच्छी नजर से नहीं देखते। मेरा इतना कहना था कि उन्हें भी गुस्सा आ गया। मुझे खूब सुनाई और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। बहू बेटी होती है और फरवा मेरी बेटी ही है। कुछ देर चुप रहने के बाद अब मैंने फिर पूछा, आखिर क्या बात है, मुझे भी तो कुछ बताएं। आप जब भी फरवा को देखते हैं कहीं खो जाते हैं। फरवा आपके किसी खोए हुए रिश्तेदार की हम शक्ल तो नहीं है क्या, जिसे देखते ही आप जैसे माजी की दुनिया में खो जाते हैं। अब सच बताने के अलावा उनके पास कोई चारा ना था। बोले हाँ ऐसा ही है। किसकी हम शक्ल है हमारी बहू, मैंने पूछा तो उन्होंने सच बोल ही दिया। कहने लगे जिन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी, उसका नाम शाहबानो था। फरवा हूँ बहू उसकी शक्ल है। जब मैंने पहली बार उसे उसके वालिदैन के घर देखा तो हैरत के समंदर में डूब गया। मुझे लगा कि शायद शाहबानो जिंदा होकर आ गई है। शाहबानो जिंदा होकर आ गई है क्या मतलब? हाँ वो मर चुकी है और इस वाक्य को हुए 40 साल से ऊपर हो गए हैं। इंसानों की सूरतें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, इसमें हैरानो परेशान होने वाली क्या बात है। वो लड़की आपकी क्लास फेलो थी, करीबी अजीज तो ना थी कि इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद आप उसकी याद में खोए हुए हैं। इतनी मुद्दत में तो अपने करीब तरीन लोगों की यादें भी जहन में धुंधला जाती हैं। शाहबानो की याद भी धुंधला गई थी मगर फरवा को देखकर फिर से ताजा हो गई है। बिल्कुल वही नकूश, वही चेहरा, वैसी ही आंखें। क्या उसके साथ आपका कोई दिली ताल्लुक था? मैंने बगौर उनके चेहरे को देखकर पूछा। उनके चेहरे पर कर्ब की एक लहर दौड़ गई। अब तो उसे इस दारे फानी से कूच किए भी बरसों गुजर चुके हैं, मगर मुझे लगता है जैसे ये कल की बात हो। इसका यही मतलब है कि आपसे उसका दिली ताल्लुक था जो अब तक नहीं भुला सके हैं। ये बताइए क्यों कर वो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो गई? ये एक बेहद दर्दनाक हादसा था। वो माजी में खो गए और इस तरह बताने लगे जैसे उनका दिल उसकी यादों से इस कदर लबरेज हो चुका हो कि ये पैमाना झलक जाने के करीब हो। वो गोया हुए। मैं सेकंड ईयर में था और वो फर्स्ट ईयर में। हम सुबह सवेरे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में इकट्ठे जाते थे। शुरू में एक दूसरे को खामोश निगाहों से देखते रहे। आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज लबों पर आने लगे और हम एक दूसरे के करीब हो गए। सुबह के वक्त बस जहाँ से आती वो स्टॉप हमसे 5 किलोमीटर पहले आता था। जब हम सवार होते तो बस में बैठने को जगह ना मिलती। यूं 9 किलोमीटर का सफर खड़े खड़े तय करना होता था। जिस सीट पर वो बैठी होती मेरी कोशिश होती कि उसके करीब खड़े होने को जगह मिल जाए। फिर मैंने चाहा किसी तौर उससे बात हो, मगर वो बहुत मोहतात किस्म की लड़की थी। ताहम मेरी लगन सच्ची थी। तकरीबन साल बाद हम एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक रोज छुट्टी के बाद मैंने उसे चाय की ऑफर की जो उसने कबूल कर ली और हमने सामने वाली कैंटीन में एक साथ चाय पी। उसके बाद वक्तन फवक्तन इकट्ठे कैंटीन जाने लगे। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। मैं हमेशा एक बड़ी आइसक्रीम का ऑर्डर देता था। वो आधी खाकर छोड़ देती और बकिया आधी मैं खा लेता। इसी तरह फ्रूट चाट की भी बड़ी प्लेट मंगवाता। वो आधी ही खाती, बाकी मैं खाता। उसका बचा हुआ खाना खाकर जैसे मुझे सुकून मिलता था। साल भर में हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। वो अपने घर की लाडली थी। अक्सर अपनी फैमिली के बारे में बातें करती और इतनी अपनायत से अपने घर की बातें बताती, लगता मैं भी उसी की फैमिली का एक फर्द हूँ। अक्सर वो अपने खानदानी मसाइल भी मुझसे शेयर कर लेती। कहती तुमसे क्या पर्दा, तुम तो हो ही अपनों जैसे। उसकी इस बात से मुझे अनजानी खुशी मिल जाती। एक मनहूस दिन ऐसा आया कि फिर हम में जुदाई का वसी समंदर हाइल हो गया जिसे उम्र भर कोई अबूर नहीं कर सकता।
یہ 19 دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ خوب برف پڑی تھی۔ اس روز صبح بس نہیں آئی اور ہم لوگ کھٹارا ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جس ویگن میں وہ تھی، ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے برف کی وجہ سے ویگن پھسل کر تقریباً 100 فٹ کی گہرائی میں جا گری۔ شدید سردی اور اس پر برف باری، نیچے بہتے نالے کا پانی بھی تقریباً جم چکا تھا۔ ویگن سیدھی نالے میں جا گری۔ ہم تقریباً 15-20 منٹ بعد وہاں پہنچے، کیونکہ ہماری ویگن پیچھے چل رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈرائیور نے ویگن کو روک دیا۔ گرنے والی ویگن بری طرح پچک گئی تھی اور آدھی سے زیادہ یخ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک فوجی دستہ بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ فوجی نوجوان اور ہم لوگ سبھی زخمیوں کو شیشے وغیرہ توڑ کر نکالنے میں مصروف تھے۔ غضب کی سردی اور برف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے، اور مدد کو آنے والے ڈاکٹر اپنے نوجوانوں کی معاونت سے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھے۔ اتنے میں 2 لڑکیوں کو ویگن سے نکالا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں سے ایک شاہ بانو ہوگی، اور وہ بری طرح زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی، پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو گیا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اور دوسری لڑکی جو اس کی سہیلی اور ہم جماعت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی گردن اور سر پر بہت گہرا زخم تھا۔ یخ پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے نیلے پڑ گئے تھے، جیسے کسی سفید کپڑے کو بہت زیادہ نیل لگا دیا گیا ہو۔ شدید سردی کے باوجود میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، تبھی میں چکرا کر ایک طرف گر گیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ وہ سمجھا کہ میں پھسل گیا ہوں، حالانکہ میں تو شاہ بانو کے شاداب چہرے کو جمع ہوا دیکھ کر گر پڑا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ سارے مستقبل کے خواب، وعدے، ارمان سبھی چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسی دن سے میری زندگی کی گھڑی ٹھہر گئی۔ میری سوچیں اور آرزوئیں، جینے کی امنگ، کچھ کرنے کا حوصلہ، سب کچھ جامد و ساکت ہو گیا۔ زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ بات ہر وقت سنتے تھے، آج اس کا تجربہ بھی ہو گیا تھا۔ کالج کے لڑکے واپس میتوں کے ساتھ ان کے گاؤں پہنچ گئے۔ بارش اور اس کے بعد برف کی وجہ سے تدفین شام تک ہو پائی۔ اس حادثے کے بعد میں کئی دنوں تک کالج نہ جا سکا، کیونکہ اب میری زندگی میں کسی کام کی حیثیت نہ رہی تھی۔ آخر کار جوں توں پرچے دیے اور کالج کو خیر بات کہہ دیا۔ بے دلی سے پرچے دینے کے سبب میرا نتیجہ بھی زیادہ اچھا نہ آیا، بمشکل پاس ہوا تھا۔ اب سارا دن گھر میں پڑا رہتا، دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر والے کہتے کیا ارادہ ہے، آگے پڑھنا ہے یا ملازمت کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے؟ میں انہیں کوئی جواب نہ دے پاتا۔ وہ میری پریشانی نہیں جانتے تھے، کیونکہ میں اپنی پریشانی ان سے چھپائی جی رہا تھا۔ شاہ بانو اور میرے درمیان جو تعلق تھا، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اب باقی زندگی اس بے کیفی کے عالم میں کیسے جی پاؤں گا۔ وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ والدین نے عرصے تک مجھے بجھا بجھا اور گمسم دیکھا، تو فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید اسے شریک حیات کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا، یہ سوچ کر کہ خاندان میں رشتہ طے کیا ہے، بری بھلی نبھ جائے گی۔ خاندانی بندھن تھا، میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شادی کے بعد اس مقدس بندھن کی لاج رکھتے ہوئے میں چپ رہا، اور بار بار تمہیں سوالات کرنے کے باوجود اپنے لب نہ کھول سکا۔ تم نے بھی نباہ کی ٹھان لی تھی، بچے ہو گئے تو ہم ان کی پرورش میں خاکستر ہونے لگے، اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ مشکور ہوں، تم نے میرا بے حد خیال رکھا۔ ماضی پر وقت کی دھند جمنے لگی اور اتنا عرصہ گزر گیا، یہ راز میرے سینے میں ہی دفن رہا۔ مگر فروا کو دیکھ کر وہ حادثہ پھر سے ذہن میں ابھر آیا، اور اپنی بہو میں شاہ بانو کی اس قدر مشابہت دیکھی تو یقین نہ آیا کہ دنیا میں اتنے ہم شکل چہرے رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے لگا کہ ضرور فروا اور شاہ بانو میں کوئی قریبی رشتہ داری ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ فروا اینک نہیں لگاتی، جبکہ شاہ بانو اینک لگاتی تھی۔ لیکن اب جب کہ بہو بھی اینک لگانے لگی ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاہ بانو زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں فروا سے پوچھوں گی کہ اس کی فیملی میں کوئی شاہ بانو لڑکی گزری ہو جس کا انتقال ویگن کے ایکسیڈنٹ میں ہوا ہو۔ شاہ بانو اور فروا میں کوئی قریبی رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے،
میں نے عابد کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ان کی دل جوئی کی کوشش کی اور ان سے معافی بھی مانگی کہ میں انہیں غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے فہد اور فروا کو بیٹے کی خوشی عطا کی تو ہم سبھی نہال ہو گئے۔ سب سے زیادہ خوشی عابد کو ہوئی۔ مدت بعد میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ پوتے پر فرفتہ تھے، سارا دن پوتے سے کھیلتے اور نہال رہتے۔ ننھے فرحان نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ انہی دنوں فروا کے والدین نے ہمارا کھانا کیا تو اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں باتوں کے دوران یہ معمہ بھی حل ہو گیا کہ شاہبانو اور فروا آپس میں کیوں کر اس قدر مشابہت رکھتی تھیں۔ دراصل شاہبانو فروا کی پھوپھی تھی جس کی المناک حادثاتی موت ہوئی تھی، اور اس راز سے وہ پردہ شاہبانو کی والدہ نے اٹھایا، جس نے ہمیں اپنی البم دکھائی جس میں شاہبانو کی بھی کافی تصاویر تھیں۔ البم میں لگی تصویر میں عابد نے شاہبانو کو پہچان لیا۔ وہ بولے، یہ میری بہو کی ہم شکل کون ہے؟ یہ اس کی مرحومہ پھوپھی ہے۔ جن دنوں وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ویگن پھسل کر نالے میں گر گئی تھی۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ فروا کی دادی نے سن بتا دیا۔ کیا شاہبانو فلاں کالج میں پڑھتی تھی؟ دوسرا سوال عابد نے کیا۔ ہاں بیٹے، تم نے صحیح پہچانا ہے، لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ آنٹی، شاہبانو میری کالج فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عابد کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ہم سب پر بھی چند لمحات کو سوگواری چھا گئی۔ اس دن کے بعد عابد اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور بہت پیار سے بات کرتے، صحیح معنوں میں ایسا پیار اور خیال جیسا اپنی سکی بیٹیوں کا کیا جاتا ہے۔ میں بہو کو کچھ کہہ دیتی تو ناراض ہوتے کہ اسے کچھ مت کہا کرو، اتنی اچھی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں ان کی ہدایات کو سن کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ شاہبانو کی بھتیجی کو اپنی بہو دیکھ کر انہیں بے حد سکون ملا ہے۔ شاہبانو کے کھو جانے کی پریشانی اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ نے بڑے عرصے تک عابد کو گیلی لکڑی کی طرح سلگھائے رکھا تھا، لیکن اب بہو کو سکھ پہنچا کر انہیں قرار آنے لگا تھا، جیسے فروا کو سکھ پہنچا کر وہ شاہبانو کی روح کو سکھ دے رہے ہوں۔ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی شاہبانو کی یاد کو عابد کی کمزوری جان کر انہیں معاف کر دیا۔ وہ بہو کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ جو حکم کرتی وہ فوراً بجا لاتے، اس کی کسی بات کو رد نہ کرتے، گویا ان میں اس کے سامنے انکار کی ہمت نہ تھی۔ وہ اگر تارے توڑ کر لانے کا کہتی تو شاید وہ صحیح کرتے، اگرچہ یہ ناممکن بات ہے۔ اچانک ان کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا۔ وہ اب شاہبانو کو خواب میں دیکھنے لگے۔ جس روز دیکھتے صبح مجھے خواب سناتے، اور خواب سناتے ہوئے وہ کسی اور دنیا میں ہوتے۔ یہ بھول جاتے کہ میں ان کی بیوی، ان کی شریک حیات ہوں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے برا بھی مان سکتی ہوں، مگر میں برا نہیں مانتی تھی کہ میرے شوہر کو جس بات سے قرار ملے وہ اہم تھی میرے لیے۔ جانتی تھی کچھ جذبوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ عابد پر ہم اعتراض کریں گے تو وہ خود کو ہم سے چھپانے لگیں گے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ عابد مجھ سے اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نکتہ سمجھ چکی تھی کہ اگر بیوی اچھی دوست بن جائے تو شوہر کے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد سے میں ان کے دل سے دور دور تھی، اور اب جب رازدار بنی تو بے حد قریب ہو گئی۔ وہ اپنے تمام دکھ سکھ اور پریشانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے۔ انہیں میری ذات پر اعتبار آ گیا تھا، کیونکہ میں نے ماضی کے اس بند باب کو کھولا جس میں ان کی پہلی محبت کی پرچھائیاں بند تھیں، اور برا نہ مانا۔ برا کیوں مانتی؟ ایک ایسی عورت جو ان کی زندگی میں نہیں تھی، جو مر چکی تھی، وہ میری مد مقابل کیوں کر ہو سکتی تھی؟ میں اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے صبر اور میرے شوہر کو سکون عطا کرے۔ جب میں عابد کی غمگسار بن گئی، ان کے دل میں چھپے دکھ کو توجہ سے سننے لگی، تو وہ مجھ سے ہر وقت ہم کلام رہنے لگے، دور ہو کر بھی نزدیک محسوس ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر رہنا ان کے لیے دو بھر ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ میں بات کرنے کو ترستی تھی وہ اب ہمہ وقت میرے ساتھ ہم کلام رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی مرحومہ محبوبہ کو بھلا کر پوری طرح میرا ہو گیا۔ عابد نے شاہبانو کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دی۔ اب وہ صرف میرے بارے میں باتیں کرتے، میرا خیال رکھتے اور میرے بغیر خود کو تنہا محسوس کرتے۔ میں ان کے لیے ایک اہم ہستی ہو گئی تھی۔ گھر میں ادھر ادھر ہوتی، دروازے سے اندر آتے ہی آواز لگاتے
कहाँ हो बेगम, नजर नहीं आ रही। बच्चों से पूछते, अरे भाई कहाँ है तुम्हारी दादी। मैं किचन में होती तो वहां आ जाते, कहते, अरे बेगम क्या हो गया है मुझे, घर में एक पल को तुम्हें ना देखूं तो जी घबराने लगता है। तब मैं जवाब देती कि फरवा का एहसान है कि वो इस घर की बहू बनकर आई तो बरसों से आपके दिल में छुपा हुआ राज हम पर खुला और शाहबानों की परछाइयों को हमने आपके दिल से बिल आखिर बाहर निकाल कर ही दम लिया। आज हम सब एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।